السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 16 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی مفاہمتی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے مہم چلائی، تاہم واشنگٹن امریکی مفادات کو اولین ترجیح دے گا۔ ایک انٹرویو میں جے ڈی وینس نے ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازع کا مستقل حل فوجی کارروائی نہیں بلکہ مذاکرات اور سفارتی معاہدہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حکومت کے بعض عناصر نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کو سبوتاش کرنے کے لیے امریکہ میں مہم پر بھاری رقم خرچ کی، تاہم ایسی کسی بھی غیر ملکی اثر و رسوخ کی کوشش کے باوجود امریکہ اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرے گا۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ ان کے بقول اگر ایرانی عوام اپنے نظام میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ کی ترجیح آبنائے ہورمز کو کھلا رکھنا اور عالمی سطح پر تیل اور گیس کی بلا تعطل ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے، جسے انہوں نے ایک واضح حقیقت قرار دیا۔ دوسری جانب رواں سال مارچ میں سامنے آنے والے ایک امریکی سروے میں بھی اسرائیل کے لیے عوامی حمایت میں کمی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سروے کے مطابق 32% امریکی شہری اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 39% کی رائے منفی ہے، جو گزشتہ چند برسوں کے مقابلے میں ایک نمایاں تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی حمایت میں سب سے زیادہ کمی ڈیموکریٹک اور آزاد ووٹرز کے درمیان دیکھی گئی۔ سن 2013 میں ان طبقات میں حمایت کی شرح 34% تھی، جو اب کم ہو کر 17% رہ گئی ہے۔ سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نوجوان امریکیوں میں اسرائیل کے حوالے سے منفی جذبات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ دیر البلح میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر عمر احمد ابو قاسم کو نشانہ بنایا گیا، جو مبینہ طور پر غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حملے میں عمر ابو القاسم، ان کی اہلیہ اور ان کی 6 سالہ بیٹی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا کمسن بیٹا زخمی حالت میں بچ گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد حماس کے ایک اہم رکن کو نشانہ بنانا تھا، تاہم فلسطینی ذرائع نے حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کی بھی اطلاع دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران غزہ پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے تازہ فضائی حملوں میں پہلی بار ملک کے شمالی علاقوں اور دارالحکومت تہران کے قریب موجود متعدد اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں کا مقصد آبنائے ہورمز میں ایران کی بحری کارروائیوں کی صلاحیت کو محدود کرنا اور بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس دوران کئی فوجی تنصیبات اور دفاعی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ آبنائے ہورمز میں ایک آئل ٹینکر کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق گزشتہ بدھ سے جاری امریکی حملوں میں اب تک کم از کم 35 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ واشنگٹن کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کی جانب سے آبنائے ہورمز میں 3 تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے خطے کے خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سینٹ کام نے اپنے بیان میں کہا کہ تازہ فضائی حملوں میں ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات، ساحلی نگرانی کے مراکز اور دیگر فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں بندر عباس بھی شامل ہے۔ امریکی فوج کے مطابق بدھ کی شب تقریباً
90 منٹ تک جاری رہنے والی بمباری میں گریٹر ٹم جزیرے پر واقع ساحلی دفاعی نظام اور کروز میزائل سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز کے قریب واقع اس جزیرے کو اسٹریٹجک اہمیت حاصل ہے اور اسے ایرانی بحری سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ادھر ایرانی ذرائع ابلاغ نے بندر عباس، جزیرے قشم، سرک، چابہار، کونارک، راسک، خنداب، خرم آباد اور سمنان سمیت مختلف علاقوں میں حملوں کی اطلاعات دی ہیں۔ علاوہ ازیں سینٹ کام نے ایک علیحدہ بیان میں کہا کہ اس نے بحری ناکہ بندی پر عمل درآمد کے دوران ایران کے جزیرہ خرق کی جانب جانے والے ایک غیر تعمیل آئل ٹینکر کو ہیل فائر میزائل کے ذریعے ناکارہ بنا دیا۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جمعرات کو کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ عراق میں بھی امریکی مفادات کے قریب ڈرون حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت کے آل السلم ایئر بیس پر موجود رڈار سسٹم، پیٹریوٹ دفاعی نظام اور امریکی افواج کے ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ کویت میں امریکی فوجیوں کے رڈار اور اجتماعی مقام کے علاوہ اردن کے الارزق ایئر بیس پر امریکی مواصلاتی نظام اور ایندھن کے ڈیپو کو ہدف بنایا گیا۔ بحرین کے حوالے سے ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈرون حملوں میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر نصب امریکی سپر ہاک رڈار اور پیٹریوٹ دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر اردن کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے جمعرات کو ایران کی جانب سے داغے گئے 8 میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اربل شہر پر 5 ڈرون حملے کیے گئے، جن میں 2 ڈرون امریکی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہوئے، جبکہ ایک کو امریکی قونصل خانے کے قریب مار گرایا گیا۔ تاہم ایرانی فوج نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دریں اثنا ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوب مغربی شہر اندیشکا کے قریب ایک امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق یہ کارروائی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے زیر استعمال ایک نئے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے انجام دی گئی۔ ادھر ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ ایران کے قانونی نظام حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر امریکی حملے جاری رہے تو جنگ کا دائرہ نئے محاذوں تک پھیل سکتا ہے۔ محمد اکرمی کے مطابق ایران نے ابھی اپنی تمام عسکری صلاحیتیں استعمال نہیں کی ہیں، اور اگر دشمن کی کارروائیاں جاری رہیں تو ایران کا رد عمل اس کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اور اب پاکستان سے خبریں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کاوشیں بدستور جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ اگرچہ اس وقت خطے میں کشیدگی غالب ہے، تاہم پاکستان کو امید ہے کہ بالآخر مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ ہی اختیار کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، البتہ بعض اوقات عارضی تعطل کا شکار ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دی لوئر میں پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 16 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق عادن زئی اور خال کی سرحد پر واقع حیدر ٹاپ کے علاقے میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کر رہے تھے کہ اس دوران دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ فائرنگ کا تبادلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جبکہ دہشت گردوں نے پولیس کی 3 گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمر گڑھ منتقل کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 5 اگست کے مجوزہ احتجاج پر مشاورت کی گئی ہے، جہاں اکثریت نے ملکی تحریک کے بجائے ایک بڑے جلسے کے انعقاد کی حمایت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر سمیت بیشتر ارکان کی رائے تھی کہ ملک بھر میں احتجاج کے بجائے
ایک مقام پر جلسہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ اجلاس میں یہ بھی تجویز دی گئی کہ احتجاج کو جلد سے اور بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے معاملے تک محدود رکھا جائے، جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان نے گوادر بندرگاہ پر پہلی مرتبہ کامیاب میرین بنکرنگ آپریشن مکمل کرتے ہوئے بحری جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے کی سہولت کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد پاکستان کی تینوں بڑی تجارتی بندرگاہیں کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر بحری جہازوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق ایندھن فراہم کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہیں۔ حکام کے مطابق اس اقدام سے پاکستان خطے میں بحری ایندھن کی فراہمی کے شعبے میں اپنی صلاحیت مزید مستحکم کرے گا اور گوادر بندرگاہ کی تجارتی اہمیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ میانمار کے ساحل کے قریب 2 کشتیوں کے حادثات میں 500 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں میانمار کے ساحل کے قریب 2 کشتیوں کے لٹنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 500 سے زائد افراد سوار تھے۔ ادھر الجزائر کے دارالحکومت الجزائر کے قریب واقع ایک یتیم خانے میں آگ لگنے سے بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق جبکہ 19 زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق آگ اچانک بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے عمارت کے مختلف حصوں تک پھیل گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور مقامی افراد موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق آتش زدگی میں 10 افراد شدید جھلس گئے جبکہ 5 معذور افراد کو بحفاظت عمارت سے نکال لیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ۔ ارجنٹینا نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔